ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 9000 سے زائد گریڈ 9 سے گریڈ 15 تک خالی اسامیاں مختلف اخبارات میں مشتہر ہوئے. وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کی تشکیل کی وجہ سے ڈی آر سی اور سی آر سی کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ہم اس کے خلاف ایک بار پھر عدالت عدلیہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس درج کریں گے. کیا اگر کسی سے پیسے لیے گئے ہیں یا کسی شخص کو پتہ ہے کہ فلاں شخص نے پیسے دیے تو آپ کورٹ میں باقاعدہ اسٹامپ پیپر کے تھرو رجسٹرار آفس میں اس کو جمع کر دیں. میڈم خود کہہ رہی ہے کہ 2019 پالیسی میں کہیں پر بھی انٹرویو کا ذکر نہیں ہے. تو پھر اب کیا ہوا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی کہ کمیٹی کے لیے اور اسکروٹنی کے لیے اسپیشلی اس ٹیوارز آپ دیکھ لیں اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن ان امیدواروں کا جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں اس کا رشتے دیکھیں گے ایجوکیشن میں کہاں پر باقاعدہ نادرا سے اس کی فیملی ٹری نکالیں گے. گریڈ 20 اور 21 کے آفیسران سب سے اہم بات ہے کہ گریڈ 20 اور 21 کے آفیسران گریڈ 9 سے لے کر کے 14 کے ٹیچرز حضرات سے انٹرویوز لیں گے. یہ انتہائی عجیب قسم کی بات ہے. ایس بی کے یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 9000 سے زائد گریڈ 9 سے گریڈ 15 تک خالی اسامیاں مختلف اخبارات میں مشتہر ہوئے اور ہر ضلع میں ٹیسٹ کا انعقاد ہوا. رزلٹ آنے سے پہلے 26/12/2023 کو ہائی کورٹ نے ان اسامیوں پر اسٹے آرڈرز جاری کر دیا. بعد میں اس فیصلے کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت عدلیہ میں چیلنج کیا گیا اور مورخہ 24/4/2024 کو سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ اکثر مسترد کر دیا گیا اور حکم جاری کیا گیا کہ جلد از جلد کوڈل فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہوئے رزلٹ جاری کرے اور تعیناتیہ عمل میں لائی جائے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف اور ایجوکیشن پالیسی 2019 جو اس کیبنٹ کے پاس کردہ ہے برخلاف ہے. گریڈ 20 اور 21 کے افسران کو پی آر سی کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ پاس امیدواروں کا انٹرویو لے گا جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور 2019 کی ایجوکیشن پالیسی کے متصادم ہے جو ہم شارٹ لسٹڈ اور بلوچستان شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ اشتہار کے شرط نمبر 5 کے مطابق بلوچستان گورنمنٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دیگر قوانین پالیسی نوٹیفیکیشن مصادم ہو اس ریکروٹمنٹ پر قابل عمل نہیں ہوں گے. ابھی انٹرویو اور کنٹیکٹ دونوں 2019 پالیسی کے خلاف ہے. 2019 پالیسی کے مطابق ڈی آر سی اور سی آر سی کے پاس امیدواروں کا اسکروٹنی کرے گا اور وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کی تشکیل کی وجہ سے ڈی آر سی اور سی آر سی کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ہم اس کے خلاف ایک بار پھر عدالت عدلیہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس درج کریں گے. معزز صحافی حضرات، میں کچھ چیزیں کے علم میں لانا چاہتا ہوں. یہ اے پی ٹی رول 1992 ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر کے 15 تک کی تمام بھرتیاں ڈپارٹمنٹ کمیٹی کرے گا. 2014 میں ایجوکیشن نے اپنی ایک پالیسی بنائی جو 2019 پالیسی کے نام سے مشہور ہے، جس کے تحت 2014 میں این ٹی ایس اور 2019 میں سی ایچ ایس پی نے ٹیسٹ لیے. میں آپ کو بتاتا چلوں، این ٹی ایس نے اسی 2019 پالیسی کے تحت 2014 میں ٹیسٹ لیا اور 5700 ٹیچرز بھرتی کیے. 2019 میں بھی اسی طرح سی ٹی ایس پی نے تقریباً 6500 ٹیچرز بھرتی ہوئے. وہ بھی تمام اسکروٹنی پہلے سی ٹی ایس پی نے کی، پھر جو انڈیویجول رزلٹ تھا وہ لگا، اس کے بعد ٹینٹیٹیو رزلٹ لگا، اس کے بعد پھر فائنل رزلٹ لگا، اس کے بعد ڈی آر سی ہوئی، بعد میں سی آر سی ہوئی، پھر وہ بھرتی ہو گئے. بالکل اسی طرح 2019 پالیسی کے تحت 2020 میں ایک ٹینڈر ہوا جو ایس بی کے یونیورسٹی نے ٹینڈر لیا اور مختلف اخبارات میں تقریباً 9456 پوسٹ کو مشتہر کیے. تقریباً اس میں 1,90,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیے، کاغذات جمع کیے. اس میں پراپر طریقے سے اسکروٹنی ہوئی، ریجیکٹ اور ایکسیپٹ لسٹ لگا. پھر امیدواروں کو 20 دن کا ٹائم بھی دیا گیا کہ اس 20 دن میں وہ کوری جمع کرے اور اس کے بعد ویب سائٹ پر فائنل جو ریجیکٹ جو ایکسیپٹ لسٹ تھا اس کو ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا اور تمام ایلیجیبل کینڈیڈیٹس اس کا امیدواروں کا لسٹ لگا. اسی دوران پورے صوبے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، پورے صوبے سے کسی بھی شخص نے کوئی بھی شکایت نہیں کی کہ میرا نام
जो अभी कमेटी बनाई है वज़ीर आला साहब ने, काम इसका स्क्रूटनी करेगा, उस 20 दिन में जो कवरेज जम हुए, जो फाइनल लिस्ट लगा, फिर किसी भी उम्मीदवार ने पूरे बलूचिस्तान से ये शिकायत दर्ज नहीं की, न किसी कोर्ट में, न किसी दूसरे इदारे में, न एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कि मेरे कागजात में मसला हुआ है या मतलब किसी और के कागजात में है मसला है, उसके फार्म एक्सेप्ट हुआ है। यानी स्क्रूटनी में कोई भी मसला नहीं आया। इसका मतलब ये पूरा हमल शफाफ हुआ। फिर बाकायदा मुख्तलिफ अखबारात में टेस्ट का शेड्यूल ऐलान हुआ। DRC के चेयरमैन DC साहिब, हर ज़िले में जो DC साहिबान थे, DC साहिब थे, और साथ में DO साहिबान हर रोज़ जिस ज़िले में टेस्ट मुनक़िद हो रहे थे इम्तिहानी सेंटर का दौरा करते रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एक CMIT टीम्स बनाए, CMIT टीम्स तश्कील दिए। वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 मेंबर्स जा करके वहाँ पर इस अमल की वो जो है शफाफियत देख रहे थे, इस तमाम प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे थे वो लोग। इस दौरान कोई भी शिकायत सामने नहीं आई। फिर एक नामनहाद सहाफ़ी ने, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते, इस प्रोसेस को लेट करने के लिए, यानी सिर्फ ताख़ीर का शिकार करने के लिए कोर्ट में केस किया, कोर्ट लेके गया। वहाँ पर भी कोर्ट ने, मैं आपको बताता चलूँ, कोर्ट ने अखबार में एक इश्तिहार दिया था कि अगर किसी से पैसे लिए गए हैं या किसी शख्स को पता है कि फ़लाँ शख्स ने पैसे दिए, तो आप कोर्ट में बाकायदा स्टाम्प पेपर के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको जमा कर दे। इसके अलावा उन्होंने, कोर्ट ने नेब को भी हुक्म दे दिया, क्योंकि नेब इसी करप्शन केसेस को देख रहे। 36 दिन नेब ने इन्वेस्टिगेशन की और 36 दिन नेब ने इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने रिपोर्ट बाकायदा कोर्ट में जमा कर दी कि इस पर कोई करप्शन नहीं हुई है, नाम ने कोई करप्शन देखी है। नेब की रिपोर्ट कोर्ट में जमा है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने फैसला जो है हमारे खिलाफ दिया। फिर हमने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, ठीक है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को पूरा 2-3 महीने देखता रहा, 3-4 महीने लगे वहाँ पर। फिर कोर्ट का फैसला आया कि ये जो आयु कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बिल्कुल बरखिलाफ है, तो कोर्ट ने वो स्टे आर्डर ख़त्म कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अदम सबूत की बिना पर आयु कोर्ट का फैसला अक्सर मुस्तरद कर दिया और हुक्म देते हुए कहा कि इस प्रोसेस को जल्द अज जल्द 2019 पॉलिसी के तहत तैनाती अमल में लाए। अगर आप 2019 की पॉलिसी का जायज़ा ले तो कहीं पर भी जो अभी जो एक कमेटी बनी है, जिसको हम प्रोविंशियल रिक्रूट कमेटी कह सकते हैं, जो ग्रेड 20 और 21 के ऑफिसरान, सबसे अहम बात है कि ग्रेड 20 और 21 के ऑफिसरान ग्रेड 9 से लेकर के 14 के टीचर्स हजरात से इंटरव्यूज़ लेंगे। ये इंतहाई अजीब किस्म की बात है, ठीक है। एक कमेटी बनाई है, ये 2019 पॉलिसी के खिलाफ है और इश्तिहार जो मुश्तहर किए गए फरवरी में पिछले साल जो इश्तिहार हुआ है, उस इश्तिहार में शर्त नंबर 5 की भी खिलाफ है कमेटी। यानी 2019 की पॉलिसी में इस कमेटी का कोई जिक्र नहीं है। CM साहब शुरू दिन से इस शफाफ प्रोसेस के खिलाफ है कि, और वो चाहता है कि इस कमेटी की तैनाती हो, बाद में या कैंसिल हो या है जो बाकायदा प्रोसेस हुआ है, टेस्ट हुआ है, ये कंस्ट्रक्ट की बुनियाद पर हो। हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, खासकर हम शार्ट लिस्टेड उम्मीदवार आरा तक जाएंगे, इसको हम किसी भी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे और इस पूरे प्रोसेस का बाइकाट करेंगे। सारे बलूचिस्तान में हर ज़िले में हम इस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनेंगे शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार, ना हम इस कमेटी के रूबरू पेश होंगे। हमारी 2019 पॉलिसी के तहत हम सिर्फ DRC CRC के सामने पेश होंगे, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। वो बिल्कुल इसका जिस तरीके से भी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कर ले, लेकिन एक कमेटी ना 2019 पॉलिसी में है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है, तो हमें इस किसी सूरत भी जो है ना मंजूर नहीं है। आपको याद होगा कि एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर राइला अमीर खान दुरानी, इसके साथ बिल्कुल सेक्रेटरी एजुकेशन भी बैठा हुआ था, उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, मैडम खुद कह रही है कि 2019 पॉलिसी में कहीं पर भी इंटरव्यू का जिक्र नहीं है। तो फिर अब किया हुआ कि एक कमेटी तश्कील दी, कमेटी के लिए और स्क्रूटनी के लिए, स्पेशली उस TORs आप देख रहे, उसमें कह रहा है कि हम लोग एजुकेशन इन उम्मीदवारों का जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इसका रिश्ते देखेंगे, एजुकेशन में कहाँ पर बाकायदा नादरा से उसकी फैमिली ट्री निकालेंगे, इसका रिश्ते देखेंगे। यानी एक अजीब किस्म की बात है। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि CM साहब को ख्याल है कि स्क्रूटनी के लिए ग्रेड 20 और 21 के सरकारी अफसरान को स्क्रूटनी की जिम्मेदारी दी जाए। फिर नेब किस लिए है?
جس نے پہلے اس کیس کو تفتیش کیا، ہم کتھان انٹرویو کے خلاف نہیں ہے. کچھ لوگ غلط پروپیگنڈے کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرویو کے خلاف ہیں. آپ پراپر انٹرویو کر لیں، ٹھیک ہے، اسی ڈی آر سی اور سی آر سی سے کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو چیز 2019 پالیسی میں نہیں ہے، جو اشتہار میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل تاخیری حربے ہے اور بے جا احکامات. ہم کسی بھی آئین اور پالیسی کا حصہ نہ ہو، ہم کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم اس کے خلاف ہیں. اگر ایک کمیٹی 2019 پالیسی اخبارات میں اشتہارات یا سپریم کورٹ کے فیصلے کا حصہ نہ ہو، اس میں ذکر نہ ہو، تو ہم کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے. اس کمیٹیز وہاں پہ بناؤ جہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں سرعام پیسے لیتے ہیں. آپ جا کے بہت سے ڈپارٹمنٹ سے یہاں پہ سرعام پیسے لیتے ہیں لوگ، سرعام. وہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں بنتی، وہاں پہ کوئی اسکروٹنی نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں بنتی. لیکن یہاں پہ پراپر طریقے سے ایک ٹیسٹ ہوا، ایک فارمولے کے تحت ایک اشتہار آیا، پھر ایک ٹیسٹ ہوا، پھر شفاف طریقے سے ٹیسٹ ہوا، پھر باقاعدہ ہر ضلع میں ڈی آر سی کمیٹی بنی ہوئی ہے، سی آر سی کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ کیا ضرورت پیش آیا؟ 2019 پالیسی اشتہار میں شرط نمبر 5 آپ لوگ پڑھ لیں. اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی بھی پالیسی نوٹیفیکیشن دیکھیں، اس مقصد جو بھی ہو وزیر اعلیٰ صاحب کا، ہمیں اس کا کچھ نہیں پتہ ہے. وزیر اعلیٰ شاید جس نے سے بھی اس کمیٹی بنائی ہو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک کمیٹی نہ 2019 پالیسی کا حصہ ہے، نہ آئین کا حصہ ہے، نہ اشتہار میں اس کا کوئی ذکر ہے. پھر ہم کیوں یہ کمیٹی؟ یہ تاخیری عربے ہے. پچھلے ہمیں نے 2 سال ضائع کیے گئے. 2 سال سے ہم لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے. ایک بار اس کورٹ کی چکر لگائے، پھر دوسرے کورٹ کی چکر لگائے. ہمیں تاخیری عربے بالکل ابھی 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے. 3 مہینے اسکروٹنی کرے گا، پھر بعد میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو پھر کوئی اور گورنمنٹ آئے گا. ابھی میں بھی پچھلے گورنمنٹ آیا تھا، اس نے یہ اشتہار دیا تھا. ابھی نئے گورنمنٹ نے اتنا لیٹ کر دیا. تو ہم تاخیری کمبائن کمیٹی بنی ہوئی ہے سر. ڈسٹرکٹ جو ہے ڈی سی ڈپٹی کمشنر کے سربراہی میں، جس میں ساری ڈی اوز ایجوکیشن کے آفیسران اس میں شامل ہے. پھر اور کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟